الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب. اپنے پیر و مرشد کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل. میں اپنے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. مرشد تو مرشد، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا جائز ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ترجمہ کنزُ الایمان. اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب عز و جل ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ. اے رب ہمارے عز و جل، بے شک تو نہایت مہربان رحم والا ہے. اس آیت کریمہ کے تحت خزائن العرفان میں ہے جس کے دل میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بغض ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت و استغفار نہ کرے، وہ مؤمنین کی اقسام سے خارج ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے استغفار کریں. یہ یاد رکھیے کہ ہر صحابی جنتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کیا چائے کے کپ میں مکھی گر جائے تو اسے پھینک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اگر پھینکیں گے تو گناہگار ہوں. ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفا نشان ہے جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری. کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے، لہذا پورا ہی غوطہ دے دو. چائے، پانی، دودھ، تیل، سالن، کسی بھی کھانے کی چیز میں مکھی گر جائے تو ہرگز کراہت نہ کریں. حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اس کو غوطہ دے کر پھینک دیں اور وہ کھانے کی چیز شوق سے استعمال فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. سبز چپل پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے، البتہ سبز گنبد کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے کوئی ادباً نہ پہنے. تو مدینہ مجھے تو سبز WC، سبز بیسن، نیز استنجا خانے میں اگر سبز لوٹا ہو تو اسے استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، بلکہ سبز چادر، سبز کارپیٹ، سبز گھاس وغیرہ پر بیٹھنا یا ان پر جانا، ان پر چلنا، الغرض سبز رنگ کو قدموں تلے روندنا بھی میرے دل پر گراں گزرتا ہے. اگرچہ بارہ مجبوری ہوتی ہے اور بچنا دشوار، تاہم سبز رنگ کا ادب دل میں ہونا محض سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سبز گنبد شریف کی نسبت کے سبب ہے.
انشاءاللہ عز و جل کرم بالا کرم ہوگا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مدینہ، یہ سب امیر اہل سنت نے سبز گنبد کی نسبت کے سبب فرمایا ہے، ورنہ سبزہ زاد میں ٹہلنا، اس پر بیٹھنا، نیز مذکورہ سبز اشیاء کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ کیا نابالغ بچہ اذان کہہ سکتا ہے؟ اگر سمجھدار ہو چکا ہے تو کہہ سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ کیا سمجھدار اور حافظ نابالغ بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ فرض نماز ہو، تراویح ہو یا کوئی نفل نماز، نابالغ بچہ ہر قسم کی نماز میں صرف نابالغ ہی کی امامت کر سکتا ہے۔ بالغ اگر نابالغ کی اقتداء کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرا سوال یہ تھا کہ نفل نماز شروع کر دی، کسی وجہ سے فاسد ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دے دیں۔ نفل نماز شروع کرتے ہی اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا، لہذا فاسد ہو جانے کی صورت میں اس کو لوٹانا واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ آپ کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے کب عقیدت پیدا ہوئی؟ کب عقیدت پیدا ہوئی؟ بچپن میں نعتوں میں رضا، مقتوں میں رضا سن کر کہ رضا رضا رضا، تو میرا ذہن یہ بنتا تھا کہ یہ کوئی شاعر ہوں گے۔ ایک بار ایک صاحب نے رضا کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، تو چونکہ ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ اولیاء کرام کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ کہنا چاہیے، تو میں نے بھول پن کے ساتھ ان صاحب سے سوال کیا کہ کیا رضا کو ولی اللہ تھے؟ تو انہوں نے مجھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بصدر عقیدت تعارف کروایا۔ ان کا عقیدت مندانہ انداز تفہیم دل میں گھر کر گیا اور میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتقد بن گیا۔ پھر جب کچھ بڑا ہوا اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئی اور ان کی تصانیف و فتاوی کا مطالعہ کیا تو بس انہی کا ہو کر رہ گیا، اور یہ بھی جان لی کہ مرید بھی بنوں گا تو صرف اور صرف انہی کے سلسلے میں بنوں گا۔ لہذا خوش قسمتی سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ مجاز سیدی قطب مدینہ حضرت شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت سے مشرف ہو گیا۔ بس اس کے سوا اور کیا کہوں کہ اگر میرے پاس کچھ ہے بھی تو وہ اللہ عز و جل کی عطا سے بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضان رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے بھی ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب۔ کیسے آقا کا بندہ رضا، کیسے آقا کا بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں
بدکار گدا خوش ہو، سب کام بھلے ہوں گے، دیکھو میرے پلے پر احمد رضا خان آیا، صلو علی الحبیب۔ دراصل میں نے یہ تصرف کیا حضور سیدی اعلی حضرت کے کلام کے ایک مقطع میں، جس میں سیدی اعلی حضرت نے اپنی عاجزی کی انتہا کر دی اور اپنے آپ کو آپ نے بطور تواضع بدکار ارشاد فرمایا۔ یہ کہ بدکار کے بعد اپنا تخلص رضا، تو میں نے اس کو رضا کے جگہ گدا اپنے لیے استعمال کر لیا، ورنہ میرے آقا اعلی حضرت کے لیے تو یہ شعر یوں ہونا چاہیے، خوشکار رضا خوش ہو، سب کام بھلے ہوں گے۔ یہاں اعلی حضرت نے بد کام بھلے ہوں گے لکھا ہے، تو خوشکار رضا خوش ہو، خوشکار رضا خوش ہو، سب کام بھلے ہوں گے، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا۔ اچھے میاں حضور آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پیر تھے، تو اپنے پیران الزام سے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی عقیدت تھی، بہت زیادہ عقیدت تھی، اور جتنی عقیدت زیادہ ہوتی ہے اتنا فیض بھی زیادہ ملتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ مدینہ، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ چاہے بچہ یا بچی کی عمر ایک دن کیا ایک گھنٹے ہو، بلکہ پیدا ہوتے ہی پیشاب کر دے، ناپاک ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ نا سمجھ بچے کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟ بتاؤ، رضویہ شریف میں حرام لکھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ چھوٹا بچہ فوت ہو جائے، اس کا تیجا وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں، چھوٹے بچے کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ تیجا، 10واں، 40واں سب ایصال ثواب کے ذرائع ہیں، ان کا کرنا کار ثواب، اگر نہ کریں تو گناہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ کہ مسلمان جنات جنت میں جائیں گے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جنت کے آس پاس مکانات میں رہیں گے اور جنت کی سیر کو آیا کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ کافر جنات کا کیا بنے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ کیا ساری مسجدیں جنت میں جائیں گی؟ جی ہاں، کعبہ معظمہ اور تمام مساجد جنت میں جائیں گی، اور یہ فیضان مدینہ بھی جنت میں جائے گی۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ولایت نشان ہے۔ اولیاء اللہ الذین اذا ذکر اللہ، یعنی اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ عز و جل یاد آ جائے۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے
آلیا سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ سنا ہے کہ حافظ جو ہے وہ شفاعت کرے گا، تو کتنوں کی کرے گا؟ قرآن پاک پر عمل کرنے والا حافظ اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس سے مشرق و مغرب تک روشن ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ عالم کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟ بے حساب افراد کی۔ کسی کو کچھ بھی علماء حقہ سے تعلق ہوگا اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ قیامت کے دن علماء سے کوئی عرض کرے گا میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا، کوئی عرض کرے گا گناہ کام کر دیا تھا۔ لوگ حساب سے فارغ ہو کر جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، مگر علماء کا حساب کب کا ہو چکا ہوگا، پھر بھی ان کو روکا جائے گا۔ عرض کریں گے یا اللہ ہم کیوں روکے گئے؟ فرمایا جائے گا اپنے اپنے شاگردوں کی شفاعت کرو، اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں کی مقدار میں ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ کسی نہ کسی نیک بندے کو آئیڈیل بنا لینا مناسب ہوتا ہے تاکہ پھر اس کی اسلامی تعلیمات کے مطابق آخرت کی منزلیں طے کی جا سکیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد یک در گیر و محکم گیر، یعنی ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے مطابق میں نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ ان کے بارے میں سنی سنائی باتوں میں آ کر میں نے آنکھیں بند کر کے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ان کو پڑھا، اور اب یہی اللہ کا ولی اور سچا عاشق رسول مجھے اللہ عز و جل تک پہنچائے گا، اور یہی جنت میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس دلوائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، اعلیٰ حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اب تک آپ پاکستان کے باہر کون کون سے ممالک میں تشریف لے گئے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل حرمین طیبین کی بارہا حاضری نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ عراق شریف، متحدہ عرب امارات، سیلون اور ہند کا سفر کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ دوسرے ممالک میں جا کر پاکستان کے عام مسلمانوں کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ میں نے پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام کا سب سے زیادہ جذبہ پایا۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پاک و ہند کے مسلمانوں سے تو شاید ہی کوئی بڑھ سکے۔ اس کا ایک مدنی نقطہ عرض کیے دیتا ہوں۔ میری ناقص معلومات کے مطابق سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار بزن پروردگار
شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار فائز الانوار میں پاک و ہند کی طرف قدم شریف کیے ہوئے ہیں. گویا ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی سیدھ میں ہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اور غالباً باب الکعبہ کا رخ بھی پاک و ہند کی طرف ہے. خیر ان دونوں مقدس جہات میں دیگر ممالک بھی ہیں, مگر پاک و ہند کے مسلمانوں پر فیضان زیادہ نظر آ رہا ہے. دوسرے ممالک کی بنسبت میں نے پاک و ہند کے مسلمانوں میں باعمل لوگوں کی کثرت پائی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. عالم اسلام کے اکثر مسلمان بے عمل ہیں, اب ان کی اصلاح کے لیے آپ کے پاس کیا لایا ہوا ہے؟ اب لائے ہے عمل کی بات کرتے ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے. اس کے معرض وجود میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا بھر کے ان مسلمانوں کو جو اپنے رب عز و جل کے دربار سے دور اور حب دنیا کے نشے سے چور ہیں, ان کو اللہ عز و جل سے قریب کیا جائے. حب دنیا کا نشہ اتار کر ان کو عشق رسول کا جام پلایا جائے. بے نمازیوں کو نمازی اور فیشن پرستوں کو سنتوں کا عادی بنایا جائے. اگر دنیا بھر کے مسلمان اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے تو انشاءاللہ عز و جل امن و آشتی کی منزل خود آگے بڑھ کر ان کو گلے لگا لے گی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. عز و جل جل جلالہ و جل سبحانہ. کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے اور ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنا لے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس ضمن میں مدنی انعامات پر عمل کر کر کے روزانہ فارم بھر کر پھر مہینہ پورا ہونے کے بعد اپنے ذمہ داروں کو جمع کرواتے رہے اور مسلسل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے تو انشاءاللہ دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. بزرگوں کی نشستگاہ پر بیٹھنا کیسا ہے؟ فقیر اہل سنت کی معلومات کے مطابق بے ادبی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ ارشاد فرمائیے کہ دریا کا کون کون سا جانور حلال ہے؟ دریا کا ہر وہ جانور جو پانی کے باہر زندہ نہ رہ سکے اور اس پر مچھلی کا اطلاق ہو, یعنی اس کو مچھلی کہا جا سکے, وہ حلال ہے. مچھلی کے علاوہ دریا کا ہر جانور حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کیکڑا حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. جھینگا کھانا کیسا ہے؟ جھینگے کے مچھلی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی تحقیق میں وہ مچھلی ہے. کیونکہ اس کے مچھلی ہونے میں اختلاف ہے، لہذا اسے کھانے سے بچنا بہتر ہے. ایک تحقیق کے مطابق بہت چھوٹی مچھلیاں جن کا پیٹ آلائش سے پاک نہ کیا جا سکے ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے. لہذا جھینگے کھانے والے کے لیے یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہ ہر ایک جھینگے کا چھلکا اتار کر اس کی پشت کو لمبائی میں ابتدا سے لے کر دم تک اچھی طرح چیر کر کالی ڈوری نما آلائش نکال دے. جھینگے کا نظام ہضم پیٹ کے بجائے پیٹھ پر ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. تو کیا تفریحاً شکار کھیلنے والے نے جو کچھ شکار سے حاصل کیا اس کا کھانا بھی حرام ہے؟ جو مچھلی یا حلال جانور شکار کیا اس کا کھانا حلال ہے، صرف اس کا تفریحاً شکار کھیلنے کا فعل حرام ہے. اس فعل سے سچی توبہ کرنی چاہیے. باب المدینہ کراچی میں ساحل سمندر پر چھٹی کے دن مچھلی کے شکار کے بڑے دردناک منظر دیکھے جاتے ہیں. کافی لوگ ڈور اور کانٹا لے کر سارا دن شکار کھیلتے رہتے ہیں. زندہ کینچوے کے ٹکڑے جو کھڑک رہے ہوتے ہیں ان کو کانٹوں میں پروتے ہیں یا جھینگا نما دریائی کیڑا زندہ کانٹے میں اٹکا دیتے ہیں. اور اگر کوئی مچھلی کانٹے میں پھنس گئی تو اس تڑپتی ہوئی مچھلی میں سے کانٹے کو نہایت بے دردی کے ساتھ کھینچ کر نکالتے ہیں جس سے اس کا منہ شدید زخمی ہو جاتا ہے. وہاں ایک مخصوص قسم کی مچھلی پائی جاتی ہے، اگر وہ پانی سے باہر نکالی جائے تو غبارے کی طرف پھول جاتی ہے. اگر بدقسمتی سے وہ کانٹے میں پھنس جائے تو بیچاری کو زندہ ہی زندہ بری طرح چیر پھاڑ ڈالتے ہیں اور جہالت کی بنا پر اس کو حرام کہتے ہیں، حالانکہ ہر مچھلی حلال ہے. اگر کوئی کیکڑا پھنس گیا تو بیچاری کی شامت یاد ہے، یا تو پٹک پٹک کر مار دیتے ہیں کہ بعض اوقات مین روڈ پر زندہ پھینک دیتے ہیں اور گاڑیوں تلے اسے کچلتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یہ جانوروں کی بلا وجہ ایذا رسانی ہے. جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے. صحیح حدیث میں ہے کتے کو پانی پلانا ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بعض جانور حلال ہیں، بعض جانور حرام ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ جو کچھ غذا یا گوشت کھایا جاتا ہے وہ جزو بدن ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. کیونکہ حرام جانوروں میں مذموم صفات پائی جاتی ہیں اور حرام جانوروں کے کھانے میں اندیشہ ہے کہ انسان بھی ان بری صفات سے متصف ہو جائے، لہذا انسان کو کھانے سے منع کر دیا گیا. گوشت تو گوشت، ان کے چمڑوں پر بیٹھنے کی بھی تاثیریں ہوتی ہیں، لہذا چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. حضور یہ تو بتائیے کہ پتنگ اڑانا کیسا ہے؟ احکام شریعت میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کیا یعنی پتنگ اڑانا لہو و لعب اور ناجائز لکھا ہے. پتنگ کی ڈور لوٹنا حرام ہے. اگر لوٹی ہے تو فرض ہے کہ اس کے مالک تک پہنچا دیں. اگر مالک نہ ملے تو اس کے احکام لقطہ کے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. تو حضور یہ ارشاد فرمائیے لقطہ کسے کہتے ہیں؟ گری پڑی چیز
لقطہ کہلاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اگر کسی کی گھڑی گری پائی اور اس کو اٹھا لیا تو کیا کرنا چاہیے؟ لقطہ اٹھانے کی دو صورتیں ہیں، یا تو اپنی ذات کے لیے اٹھایا یا مالک کو پہنچانے کی نیت سے اٹھایا۔ اگر اپنی ذات کے لیے اٹھایا تو دوبارہ اسی جگہ نہیں رکھ سکتا، واجب ہے کہ اس کو مشہور کرے یہاں تک کہ اس کا مالک ملنے کی امید نہ رہے۔ اور اگر اٹھانے والا غنی ہے تو شرعی فقیر کو دے دے، اور اگر فقیر ہے تو خود استعمال کر سکتا ہے۔ پھر جب مالک مل جائے اور فقیر کے استعمال پر راضی نہ ہو تو فقیر کے پاس لقطہ موجود ہونے کی صورت میں مالک واپس لے سکتا ہے، اور ہلاک یعنی خرچ ہونے کی صورت میں قیمت لے گا، اور اسے اختیار ہے ہاں اٹھانے والے سے لے یا فقیر سے، دونوں میں سے جس سے بھی لے وہ آپس میں ایک دوسرے سے رجوع نہیں کر سکتے۔ اور اگر لقطہ مالک کو دینے کی نیت سے اٹھایا تھا تو دوبارہ اسی مقام پر چاہے تو رکھ سکتا ہے، اور پھر بقیہ احکام اپنی ذات کے لیے اٹھانے والے کی طرح ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ کیا بے قیمت چیز کا بھی مالک تلاش کرنا پڑے گا؟ ایسی چیز جس کے پھینک دینے کا عرف ہے، مثلا رسی یا لکڑی کا ٹکڑا وغیرہ، تو ایسی چیزوں کو اٹھا کر اپنے صرف میں لا سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ کپور کھانا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ مرغی کے دل کا خون صاف کیے بغیر سالن میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ لمبائی میں اچھی طرح 4 تیرے ڈال کر دل کا سارا خون صاف کر کے دھو کر سالن میں ڈالیں۔ دل کو پھینک دینا اسراف ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ کیا دل کا خون ناپاک ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 8 کے باب کتاب الذبائح میں حلال جانور کے ان 22 اجزاء پر بحث فرمائی ہے جو حرام یا مکروہ تحریمی ہے۔ ذبیحہ کے دل کے خون کے بارے میں دونوں طرف کے اقوال بیان فرمائے ہیں، یعنی بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ پاک کہتے ہیں اور بعض ناپاک۔ در مختار، رد المحتار، مراقل فلاح وغیرہ میں دل کے خون کو پاک لکھا ہے۔ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں اقوال نقل کر کے فرمایا، اور ظاہر ہے نجاست مثبت حرمت ہے اور طہارت مفید حلت نہیں، یعنی یہ طے ہے کہ ہر ناپاک چیز کا کھانا حرام ہے مگر ہر پاک چیز کا کھانا حلال نہیں۔ مثلا مٹی کے پاک ہے مگر حد ضرر تک کھانا حرام۔ اسی طرح کسی کی روٹی چرا لی، روٹی اگرچہ فی نفسی پاک ہے مگر اب چور کے لیے یا جسے معلوم ہے کہ یہ چوری کی ہے اس کے لیے اس کا کھانا یا چور سے خریدنا حرام ہے۔ بہرحال مسئلہ مختلف فی ہے اور اختلاف خون دل کے پاک اور ناپاک ہونے میں ہے، لہذا اگر کوئی سالم دل سالن میں پکا لے تو اس سالن کو ناپاک نہ کہا جائے، مگر ذبیحہ کا خون دل ہرگز کھایا بھی نہ جائے۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب حضور یہ بتائیے کہ جھک کر سلام کرنا کیسا ہے؟ اگر حد رکوع تک جھک گئے تو حرام ہے اور کم ہو تو مکروہ۔ حد رکوع کی تعریف یہ کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ ہاں جھکے بغیر ہاتھ چومنا ممکن نہیں، لہذا ہاتھ چومتے وقت جھکنے میں مذائقہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب